السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا کی آنکھیں جیسے ریان پر جم سی گئی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ ریان بھی اسی کیفیت میں کھڑا تھا، اس کی جیسے سانس حلق میں ہی اٹکی ہوئی ہو۔ ریان بہت ہمت جما کر منہا کی طرف بڑھا اور اسے سچ بتانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ منہا، میری بات سنو، وہ اس کے قریب آ کر بولا، اور وہ ایسے ہی کھڑی رہی۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ جو کچھ تم نے سنا وہ سچ نہیں ہے، میرا مطلب پورا سچ نہیں ہے۔ میں تمہیں پوری بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے منہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اسے کھونے کا خوف تھا جو شاید پورا ہونے والا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ حلق کے بل چیخی۔ آنکھوں میں غصہ اور درد تھا۔ ریان کی آنکھیں پھٹی تھی کیونکہ منہا آج پہلی بار اتنی اونچی آواز میں چیخی تھی۔ منہا، میری بات سنو۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، تم دور رہو۔ وہ اسے دھکا دینے لگی تھی۔ منہا، یار یہ سچ نہیں ہے، تم میری بات سنو گی تو میں تمہیں بتاؤں گا نا، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، اب کچھ بھی نہیں سننا۔ جو کچھ سننا تھا میں اپنے کانوں سے سن چکی ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر رو رہی تھی اور اسے مار رہی تھی، خود سے دور کر رہی تھی۔ میری بات سنو یار، یہ سب میں نے صرف اس لیے کہا تھا تاکہ وہ چلی جائے۔ یہ سچ نہیں ہے، نہیں سننا مجھے، کچھ بھی نہیں سننا۔ دفع ہو جاؤ جہاں سے، دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ریان پلیز جاؤ۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی۔ ریان نے اپنے سر پر پریشانی سے ہاتھ رکھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ منہا، خدا کا واسطہ ہے میری بات سنو، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ جاؤ جہاں سے، میں نے کہا جاؤ جہاں سے، وہ چیخی۔ ریان اس طرح دیکھتا رہا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، وہ دھکے دینے لگی۔ اس کی چیخوں سے امل اور فہمیدہ بیگم روم میں آ چکی تھی۔ ریان روم سے باہر نکل گیا۔ منہا، کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ فہمیدہ بیگم پریشان ہو کر بولی، پر وہ صرف روتی رہی۔ منہا، کیا ہوا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، خوش تھی۔ امل اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولی، پر وہ کچھ جواب نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا بتاؤ نا کیا ہوا؟ ریان نے کچھ کہا ہے؟ لڑائی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ منہا، کچھ تو بولو۔ وہ اسے ہلانے لگی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی رو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو مجھے اکیلا، وہ روتے ہوئے مشکل سے بولی۔ وہ پہلے تو اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر روم سے باہر نکل گئی۔ منہا نے روم بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگائے رونے لگی۔ ریان پاگلوں کی طرح 2 گھنٹے سے خالی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا دماغ ٹینشن کی وجہ سے پٹنے کو تھا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہیلو خضر، اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں ریان بول، کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا یار، سب کچھ ختم ہو گیا، میں لٹ گیا، اجڑ گیا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا یار، ٹھیک سے بتا، وہ پریشان ہوا۔ منہا کو سب پتہ چل گیا یار، اور اسے کچھ اس طرح پتہ چلا کہ وہ مجھے ہی غلط سمجھ رہی ہے۔ دیکھ تو کہاں ہے یہ بتا، پھر مل کے ٹھیک سے بتائیو ہوا کیا ہے۔ تم لوگ فلیٹ پر پہنچ جاؤ۔ اس نے فون کاٹا۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ فلیٹ پر موجود تھے۔ ریان نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اب بتا ٹھیک سے کہ کیا ہوا ہے۔ خضر اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، جبکہ احتشام اور دانش بس اسے دیکھ رہے تھے۔ مشک کافی ٹائم سے مجھے کال کر رہی تھی اور میں اس کی کال اگنور کر رہا تھا۔ وہ گھر آئی تھی ابھی اور ریان انہیں پوری بات بتانے لگا۔ یار یہ سب میں نے صرف اس لیے کہا تھا تاکہ وہ مطمئن ہو کے چلی جائے، پر سب منہا نے سن لیا اور اب وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے۔ وہ ماتھے پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھ گیا۔ دیکھ، تجھے پہلے ہی بولا تھا نا ہم نے کہ تو منہا کو سچ بتا دے، پر تو نے
نہیں بتایا، اور اوپر سے اس نے جو الفاظ جس طرح تیرے منہ سے سنے وہ تو تجھے غلط ہی سمجھے گی نا۔ دانش اسے ڈانٹنے والے انداز میں بولا، یار مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں اسے کھو نہ دوں، تو اب اگر وہ نہ سمجھی تو؟ یار میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں میں؟ دیکھ وہ ابھی غصے میں ہوگی، جب اس کا غصہ کم ہو جائے گا تو تم اسے سب کچھ بتا دینا اور پیار سے سمجھانا۔ احتشام ریان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، وہ بس چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا۔ ریان سمجھا، اس نے اسے کندھے سے ہلایا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا اب ریلیکس ہو جاؤ۔ تینوں اسے دلاسا دینے لگے، یہ سب اس مشق کی وجہ سے ہوا ہے، وقت آ گیا ہے کہ اسے سب باتیں صاف صاف بتا دوں میں، اب بس بہت ہو چکا ہے۔ وہ غصے سے بولا، کہیں یہ سب اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ خضر بولا، پتہ نہیں یار، مینہا کو سب سچ بتا دے، پھر اس کی بات طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے مشق کا۔ ٹھیک ہے۔ وہ آخری جملہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کی لڑائیاں پہلے بھی ہوتی تھی، پر میں نے مینہا کو اس حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھا، ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ فہمیدہ بیگم پریشانی سے بولی، ساتھ عمل بھی تھی، مما آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر اتنی ٹینشن لو گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عمل ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیسے ریلیکس کروں؟ دیکھا نہیں تم نے مینہا کی کیا حالت تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے بات کیا ہے آخر، اور اوپر سے یہ ریان فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ تم پھر سے فون کرو، وہ عمل سے بولی، میں کرتی ہوں فون، اب پہلے میرے ساتھ روم میں چلیے اور دوائی لیں، کھا لوں گی ابھی دوائی بھی۔ وہ پریشانی سے بولی، مما پلیز اگر آپ اس طرح کریں گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ پلیز چلے نا میرے ساتھ، تم حیدر صاحب کو فون لگاؤ اور انہیں فوراً سے گھر بلاؤ۔ عمل انہیں روم میں لے گئی۔ مینہا وہیں اسی حالت میں بیٹھی تھی، اب تو رات ہو چکی تھی، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی اور اب تو آنسو بھی سوکھ گئے تھے۔ میں اسے اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ وہ اچانک سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، بولی، چہرے پر نفرت تھی، کبھی بھی نہیں، دھوکے کی معافی نہیں ہوتی، محبت میں نہیں ہوتی۔ وہ پھر سے چیخ چیخ کر رونے لگی، بس اب میں نہیں رہوں گی، کبھی نہیں رہوں گی، رونا تو اسے پڑے گا، اب جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ نفی کرتی ہوئی بولی، اپنا سب کچھ مانا میں نے اسے، اور بات مانی اس کی سختیاں برداشت کی میں نے۔ وہ پھر سے روئی، پر اب نہیں ریان، اب نہیں، جس لڑکی کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا اب تم اسی کے پاس جاؤ گے۔ وہ الماری کی طرف بڑھی اور الماری کھول کر بیگ نکال کر اپنا کچھ سامان نکال کر بیگ میں رکھا، کپڑے اس نے نہیں لیے تھے۔ بیگ بند کیا، دوپٹے کو بیڈ پر پھینکا اور اپنا چہرہ صاف کر کے بال درست کیے اور روم کا ڈور کھولا۔ ریان جو کہ دروازہ بجانے ہی والا تھا اسے دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اندر آ کر بولا۔ مینہا بنا اسے جواب دیے باہر نکلنے لگی۔ جب ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو تم؟ اس بار سختی سے پوچھا گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا، لب وہ حلق کے بل چیخی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، سمجھی؟ کہیں بھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لایا اور ڈور لاک کیا، اس کا بیگ اٹھا کر دور پھینکا۔ ہاتھ چھوڑو میرا ریان، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ اپنے اسے مکے مارتی ہوئی بولی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر بولا۔ ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ریان سمجھ چکا تھا آج وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ مینہا بیڈ سے نیچے اتری اور جانے لگی۔ ریان نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا، تو تم میری بات نہیں سنو گی؟ وہ بنا کچھ بولے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ریان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بس اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ ریان ہاتھ چھوڑو میرا، وہ پھر سے چیخی۔ ریان نے اسے بیڈ پر پھینکا اور اس کے اوپر جھکا
اور اسے قابو کیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اسے دھکے دینے لگی اور دھکے دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ریان نے اس کے ہاتھوں کو قابو کر کے بیڈ پر لگایا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ منہا اپنا چہرہ ادھر ادھر موڑنے لگی، پر پھر بھی ریان اس کا منہ بند کر گیا۔ منہا مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، پر اس کے نازک وجود میں اتنی جان نہیں تھی کہ اسے پرے دھکیل سکے۔ ریان مسلسل اپنی سانسیں اس میں منتقل کر رہا تھا اور اسے شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر آج شاید سب بے سود تھا۔ وہ کسی طرح بھی ماننے والی نہیں تھی۔ منہا کا سانس لینا دشوار ہو چکا تھا، اب تو اس میں مزاحمت کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، پر ریان پر شاید سب بے اثر تھا۔ منہا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی، ریان نے اپنے ہونٹوں سے اسے آزاد کیا تو وہ زور زور سے سانس لینے لگی۔ جیسے ہی وہ تھوڑی بہتر ہوئی، ویسے ہی اسے دھکا دیا۔ ریان شاید اس فوراً سے اچانک سے حملے کی توقع نہیں رکھتا تھا، یوں ہی اچانک، اسی لیے بیڈ سے نیچے گرا اور منہا فوراً کھڑی ہو گئی۔ ریان کھڑا ہوا اور منہا کو دیکھنے لگا۔ اس کا یہ ضدی سا روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کالی آنکھیں سبز آنکھوں سے ملی۔ دیکھو یار، اگر تم میری کوئی بات نہیں سنو گی تو میں اپنی صفائی کیسے دوں گا؟ وہ بے بس ہو کر بولا۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ تم مجھے چھوڑنا چاہتے تھے نا؟ تم مجھے کیا چھوڑو گے مسٹر ریان؟ میں تمہیں چھوڑتی ہوں۔ ریان کو تکلیف ہوئی اس کے الفاظوں سے۔ منہا آگے بڑھنے لگی۔ ریان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی اور روکنے کی کوشش کی تم نے۔ وہ اسے دھکا دیکھتی ہوئی بولی۔ منہا پلیز میری بات سنو یار۔ اب بس وہ رونے والا تھا۔ مجھے جہاں سے جانے دو ریان۔ وہ انگلی اٹھا کے بولی۔ ایک بار بات سن لو۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ منہا نے ٹیبل پر پڑا ہوا کانچ کا واز اٹھایا اور دیوار پر مارا تو وہ کچھ ٹوٹ گیا اور کچھ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ریان نے خوف سے اپنے قدم وہیں روکے۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں خود کو مار لوں گی۔ وہ اس واز کا باقی حصہ اپنے سیدھے ہاتھ کی نس پر رکھ کر بولی۔ منہا کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ وہ مجبور ہو کر بولا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ میں ہٹ رہا ہوں، پر تم یہ نیچے کرو۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ تم ہٹو میرے راستے سے اور مجھے جانے دو۔ اوکے، میں ہٹ گیا، اب تم نیچے کرو، چوٹ لگ جائے گی تمہیں یار۔ وہ پیچھے ہو کر بولا۔ منہا نے وہ نیچے کیا پر پھینکا نہیں اور اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ ریان وہیں اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ منہا سب ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ منہا گھر پہنچی تو نسرین بیگم اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ چہرہ لال، آنکھیں سوجی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا۔ بیٹا تم اچانک جہاں کیسے؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی، پر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ ادھر بیٹھو آ کر۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ وکیل صاحب، وکیل صاحب۔ وہی سے بہر آئے۔ وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ جی وہ بہر آئے۔ منہا تم جہاں ایسے اس طرح رات میں کیوں؟ کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے۔ بیٹا کچھ بولو نا۔ فہمیدہ بیگم اسے جھنجھوڑ کر بولی۔ ریان سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ میری بیٹی۔ مما، اس نے وہ پوٹ کے رونے لگی۔ کیا ہوا میرا بیٹا؟ پاپا کو بتاؤ، پاپا سب ٹھیک کر دیں گے۔ مما، او اس نے مجھے دھوکا۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اسے صوفے پر روم بیڈ پر لٹایا گیا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ وحید صاحب نے نسرین بیگم اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دیکھیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس کمزوری سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرنی کی بات پر دونوں پرسکون ہوئے۔ منہا کو 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تو نسرین بیگم نے اسے زبردستی تھوڑا کھلا کے دوائی دی۔ اب وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، آنسو گر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں بتا رہی تو میں ابھی ریان سے پوچھتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے۔ وہی سے چڑھ کر بولے اور فون اٹھایا۔ آپ اسے فون نہیں کریں گے، وہ ان کی
طرف دیکھ کر بولی میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر بات کیا ہے، تم اتنی رات کو جہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اب وہاں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور چیخ کر بولی۔ اس کی بات پر نسرین بیگم کی آنکھیں پھٹی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سسرال ہے تمہارا، اصل گھر ہے وہ، لڑائیاں تو ہوتی ہی ہیں سب میاں بیوی میں، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہ اسے سمجھانے لگی میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر سے بولی منہا چپ کرو، ابھی تم غصے میں ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، تم ابھی آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے، تب تک میں ریان سے پوچھتا ہوں آخر بات کیا ہوئی ہے۔ وہی صاحب بولے آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ اب میں وہاں واپس جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں لندن واپس چلی جاؤں گی، اور اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی بات پر دونوں کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ کو جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، دوستوں سے شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، ہمیں اس ناول سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کبھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کسی بات کو ہمیں گول مول نہیں رکھنا چاہیے۔ میں پہلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کر چکا ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو کلیئر رکھیں، اپنے فیصلوں کو کلیئر رکھیں۔ یہ گول مول، یہ جو درمیان کی بات ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، درمیان میں ان باتوں کو چھوڑیں۔ اگر آپ خوشی اور سکون کی زندگی سے جینا چاہتے ہیں تو یہ دو نمبریاں چھوڑیں، یہ دو نمبریاں جو ہیں یہ صرف آپ کو نہیں، صرف میری زندگی نہیں، جس کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کی، اور ان دونوں جو ہے سبھی خاندانوں کی زندگیاں، ان کا سکون، یہ میری ایک بندے کی جو دو نمبری ہے یہ برباد کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔